ساتھ میری گفتگو کو مائیں بہنیں بچے بھائی سب توجہ کے ساتھ سنیں. دنیا نے کیا چاہا؟ عشق رسول گھرانہ تھا. جو گھرانہ ایک دولت مند گھرانہ تھا، یہ افغانی پٹھانوں کا گھرانہ تھا، اور یہ لوگ ہندوستان کی سرزمین پر بادشاہوں کے ہزاری، شش ہزاری، 10 ہزاری منصب پر فائز لوگ تھے. اس خاندان کے اندر محبت رسول، محبت اہل بیت کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. بہت سارے لوگوں کو محبت کا اندازہ، نظریات کا اندازہ، ذہن کا اندازہ، افکار کا اندازہ، سوچ و بچار کا اندازہ اس گھر کے بچوں کے نام پہ لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر بچوں کے نام کرکٹروں کے نام پر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر کے لوگ کرکٹروں سے زیادہ متاثر ہیں. کچھ بچوں کے نام ٹینس کھیلنے والے بچے اور لڑکے اور لڑکیوں کے نام پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے یہ ٹینس والوں سے زیادہ متاثر ہے. کچھ لوگوں کے نام ہیرو کے نام پر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اداکاروں سے زیادہ متاثر ہے. لیکن امام احمد رضا کے آبا و اجداد کے گھر کے نام آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ متاثر کس سے تھے. دادا کا نام علی رضا ہے کے نام پر، ابا کا نام نقی علی ہے، اللہ اکبر، امام نقی پاک کے نام پر. پردادا کا نام کاظم علی ہے، امام موسیٰ کاظم کے نام پر. ان کے خود کا اپنا نام احمد رضا ہے، یہ امام علی رضا کی نسبت سے احمد رضا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گھر کے اندر نام، یہ اوپر کی بات کر رہا ہوں، اوپر کا شجرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور خود ان کو عشق رسول وراثت میں ملا تھا. امام احمد رضا جس صدی میں پیدا ہوئے وہ 14ویں صدی تھی، اور اس صدی کے اندر معاملہ کیا ہونا تھا؟ اللہ اکبر، دنیا کو 2 بڑی جنگیں کرنی تھی اور دنیا کو تقسیم کرنا تھا، دنیا کے کئی لوگوں کا قتل عام کرنا تھا، دنیا کے لوگوں کی لاشوں پر اپنے تخت کو بچھانے کی کوشش کرنا تھا. یاد رکھیں جب بھی دنیا کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، انقلاب سے مراد تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دنیا کے اندر الگ الگ انداز سے کچھ نہ کچھ فتنے پیدا کیے جاتے ہیں، فرقے پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، دنیا یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے طاقتور قوم ہے، میں کوئی بڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقائق ہے اور اس کو سچے دل سے سننے کی ضرورت ہے. دنیا میں سب سے طاقتور قوم اگر کوئی ہے تو اس قوم کو کہتے ہیں یہ قوم مسلم ہے، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت عطا کی ہے، سب سے زیادہ قوت عطا کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی پر کوئی یقین نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے. دنیا کی اور قومیں یہ تصور ہے مر جائیں گے، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن مومنوں کا عقیدہ یہ ہے، ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کو ختم نہیں کرتی، بلکہ ہم ایک لباس سے دوسرے لباس کو تبدیل کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، اور پھر آنے والی زندگی اس زندگی سے زیادہ حسین ہے، اس زندگی سے زیادہ خوبصورت ہے، اس زندگی سے زیادہ جمیل ہے، اس زندگی سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. تو یہ مومنوں کا عقیدہ ہے. تو یاد رکھنا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم کا نام قوم مسلم ہے، اور جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کو عشق رسول کہتے ہیں، اسے محبت رسول کہتے ہیں. اس سے بڑی طاقت زمانے میں نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا دنیا میں جب بھی 2 قوتیں ٹکرائی ہے، 2 قومیں ٹکرائی ہے، تو کسی کے پاس ہتھیار تھا، کسی کے پاس عشق تھا. اہل ہتھیار ہمیشہ شکست کھائے ہیں، اہل عشق ہمیشہ فتح یاب ہوئے ہیں. اس کی بہترین مثال یہ ہے، بدر میں 1000 گنڈے تلواریں لے کر آئے تھے اور 313 عشق لے کر آئے تھے. تلوار والے ہار گئے، عشق والے جیت گئے. اسی طرح کربلا کے اندر 22,000 گنڈے ہتھیار لے کر آئے تھے اور 72 عشق مصطفیٰ کے ساتھ آئے تھے. 22,000 ہار گئے، 72 کے ڈنکے آج بھی بجتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے دنیا اچھی جان
جانتی ہے سب سے بڑی طاقت کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے گجور جوانوں، سب سے بڑی طاقت عشق مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی دولت عشق مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی قوت عشق مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی عزت عشق مصطفیٰ ہے۔ ارے کیا لوگوں کو پتا نہیں وہ بلال جب تک عشق مصطفیٰ سے آری تھے تو اللہ اکبر دنیا کی غلامی کرتے تھے، جب سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا تو کعبے کی چھت نیچے نظر آتی ہے، بلال کے تلوے اوپر نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ وہ دولت ہے جو صرف زمین پہ عزت عطا نہیں کرتی بلکہ زمین کے اندر قبر میں بھی عزت عطا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو دنیا کو ہتھیاروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا عاشقوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں ہتھیار والے مل کر ایک عاشق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا لوگوں کو تاریخ پتا نہیں؟ جب چنگیزی گنڈے ہزاروں کی تعداد میں روم کی سرزمین پر آئے تھے تو ایک عارف رومی نے اپنے سجدے سے ان کے رخ کو پھیر دیا تھا۔ یہ تاریخ ہے ہماری اور یہ عظیم تاریخ ہے۔ تو ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر وہ صدی انقلاب کی صدی تھی، وہ صدی تبدیلی کی صدی تھی۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا، دو عظیم عالمی جنگوں کو بپا کرنا تھا۔ تو دنیا نے یہ طے کیا کہ اگر سب سے بڑی قوت کوئی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے دلوں سے عشق رسول نکالنا چاہیے، محبت رسول نکالنا چاہیے۔ میری قوم کے جوانوں توجہ سے سننا، میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھاؤں، میں صرف اپنے دل کا درد لے کر کے زمانے میں گھومتا ہوں، اور اگر کوئی اس کا سوداگر نظر آتا ہے تو اس کے دل کے دروازے پہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت توجہ